اچھا یہ تو بتائیں یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا کانسیپٹ ہے؟ لیکن ڈیجیٹل کرنسی تو ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے. ایک کانسیپٹ تھا، ٹریڈ کا ایک سسٹم تھا، بارٹر سسٹم. اب اس سے جو ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں. جو بٹ کوائن ہے جس کو مدر آف کرپٹو کرنسیز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے پیچھے کیا بیک اپ ہوتا ہے؟ جتنی بھی تمام کرنسیز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بٹ کوائن پہ، یا کوئی بینکنگ، کوئی گارنٹی، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. Assalamu alaikum, this is Naushin Tariq from Smarter Construction and Real Estate. With another episode of podcasts, I'm here today and we are having a special guest, Mr. Shahzad Abbasi, who is expert in real estate sales and digital currency. And today our topic is it digital currency is myth or reality of future? Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا یہ تو بتائیں یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا کانسیپٹ ہے، کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا؟ لیکن ڈیجیٹل کرنسی تو ایک دور حاضر کی جو ہے نا ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے. سٹارٹ یہ ہوئی 2008 سے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں نا اس کے اوپر تو بیسیکلی اس کا کانسیپٹ اگر آپ ایک کتابی بات ہے کہ جی کرپٹوگرافی ہے، اس کا یہ پروسیجر ہے، یہ پروسیجر ہے. گوگل کے اوپر آپ کو بہت ساری ڈیفینیشنس مل جائیں گی. میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا ایزی ورڈس کے اندر کہ جو ایک عام بندے کی سمجھ میں ایک چیز ہے نا. دیکھیں دنیا میں ایک کانسیپٹ تھا، کسی دور میں ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، جو ٹریڈ کا ایک سسٹم تھا، بارٹر سسٹم. ایک پروڈکٹ کے بدلے دوسری پروڈکٹ آتی تھی ٹریڈ کے لیے جو یوز کی جاتی تھی. اس سے آگے اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو اس کے بعد پھر یہ قیمتی دھاتیں، پتھر استعمال ہونے شروع ہو گئے. اکثر ہم ہالی ووڈ موویز کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کانسیپٹ جو ہے نا ابھی بھی یوز کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بینکنگ سسٹم آ گیا، پیپر کرنسی آ گئی. اب پیپر کرنسی سے بھی اگلا اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں تو ایک کارڈ سسٹم آ گیا ہمارے پاس. آہستہ آہستہ دنیا جو ہے نا کیش لیس ہوتی جا رہی ہے. تو ایک ڈیجیٹل جو ہمارے پاس ایک کارڈ، اسمارٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، یہ کانسیپٹ آ گیا. اب اس سے جو ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں. بیسیکلی اٹس اے پیمنٹ گیٹ وے، اس کو اگر ہم کہیں اس کو تو یہ غلط نہیں ہے. ایشو کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ تھا. جب بھی دنیا میں چینج آتا ہے کسی بھی ادارے میں، کسی سسٹم میں، کسی انڈسٹری کے اندر، تو وہ اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں لوگ اس کو جو ہے وہ ریفیوز بھی کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف ایلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. پھر ود دا پیسج آف ٹائم لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ڈیجیٹل کرنسی کی اگر ہم بات کریں 2008 میں یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا بیسیکلی. اب اس کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جو بٹ کوائن ہے جس کو مدر آف کرپٹو کرنسیز بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ایک بندے نے کی تھی. ایک حد تک اس نے ریسرچ کی، اس نے ایک پریس کانفرنس کی یا میڈیا کو بلایا یا کچھ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک کانسیپٹ رکھا. اب انہوں نے اس کے اوپر اتنی کراس کوشچننگ کی کہ وہ بندہ وہیں پہ جو ہے نا وہ بیک ہو گیا کہ میں اس کو شاید آگے موو آن نہیں کر سکتا. اسی کانسیپٹ کو لے کر وہ جو اس کے فاؤنڈر ہیں ستوشی ناکاموٹو، اس نے جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کیا، اسی کانسیپٹ کو لیا، اس کے اوپر کام کیا. اور پھر 2008 میں بٹ کوائن جو ہے نا لانچ ہوا تھا، جس کی ویلیو رکھی گئی تھی $0.003. اب آج بٹ کوائن کی ویلیو کیا ہے، یہ ایک لمبی پھر اس کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے یا ڈسکشن ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا بٹ کوائن اس ٹائم پہ لانچ ہوا 2008 میں، اور یہ اس کا آ رہا ہے کہ ایز اے پیمنٹ گیٹ وے اصل میں اس کو لانچ کیا گیا تھا انیشلی. اچھا جو ٹریڈیشنل کرنسی ہوتی ہے، جیسے اگر ہمارے ملک میں روپیہ جو ہے وہ کرنسی ہوتی ہے تو اس کا ایک کانسیپٹ تھا، اولڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کے ملک میں جتنا گولڈ ریزرو ہے اتنی آپ کرنسی چھاپ سکتے ہیں اور یہ وہ. تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے پیچھے کیا بیک اپ ہوتا ہے؟ دیکھیں بیک اپ جتنی بھی تمام کرنسیز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بٹ کوائن پہ. لیکن یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ بٹ کوائن کا پیچھے کوئی جس کو ریزروز کی بات کریں یا کوئی بینکنگ، کوئی گارنٹی، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بٹ کوائن بس ایک آیا ایک کانسیپٹ تھا مارکیٹ کے اندر، کیپچر انڈیویجول کانسیپٹ تھا. اور یہ ڈی سینٹرلائز اس کو کہا جاتا ہے. کوئی اتھارٹی نہیں. اب سینٹرلائز جو ہے وہ تمام کرنسیز کے جو تمام ملک کے مختلف اداروں کے تھرو جو کنٹرول کی جاتی ہیں، ان کی جو سپلائی ہے یا ان کے باقی سارے معاملات جو ہیں. لیکن یہ ڈی سینٹرلائز کانسیپٹ تھا اس کا. بیسیکلی بلاک چین، ایک ہالی ووڈ مووی بھی اس پہ ایک پہلے بنائی گئی تھی جس کا ایک کانسیپٹ آیا تھا، جس میں آپ نے اگر شاید ایگزیکٹلی میرے پاس مجھے نام نہیں اس کا یاد، اس کے اندر ایک بیسیکلی کمپیوٹر کو دکھایا گیا تھا جس کو ماسٹر کمپیوٹر کہا جاتا ہے. وہ ایک بڑا سارا ہال ہوتا ہے
وہ جو اس کا ہیرو تھا وہ اپنی بیٹی کو اکثر اس کے پاس جو ہے نا وہ ماسٹر کے پاس چھوڑ کے جاتا, اس کو وہ ماسٹر کے نام سے اس کی ساری کمیونیکیشن ہوتی تھی, جو کنورسیشن وہ کمپیوٹر کے ساتھ کرتا تھا, جو ان کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا. اب وہ بعد میں وہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ پروجیکٹ تھا, پروجیکٹ سٹک ہوتا ہے, تو پھر وہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ان کا ایک طرح سے وہ باغی ہو جاتا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, اس ادارے کے سسٹم کے ساتھ, ایجنسی کے ساتھ, وہ ان کے اگینسٹ ہوتا ہے. وہ ایک باڈی تلاش کرتا ہے. تو اسی سنیریو میں ایک ہیکر کے ساتھ وہ چیٹ کرتا ہے کمپیوٹر, اور اس کی باڈی وہ اڈاپٹ کرتا ہے. بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ایک ہارڈ ویئر چاہیے. جب یہ کرپٹو کرنسی آئی نا, تو اس کی جو بلاک چین ہے نا, بلاک چین نارملی جیسے ہم کوئی اپنا کوئی اپلیکیشن یا کوئی ویب سائٹ یا کچھ بھی ہم بناتے ہیں یا کوئی سسٹم رکھتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے نا ایک ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے, ہارڈ ویئر ضروری ہے. یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی بیسیکلی یہ بلاکس کے اوپر اور یہ کلاؤڈ نیٹورکنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ساری گیم ہے. مطلب جتنی بھی ڈیوائسز کے اندر بلاک چین انسٹالڈ ہوگی اس کو وہ اپنے سرور کا پارٹ بنا لیتی. بلاک چین جو ہے اس کو وہ اپنا اس کے اندر جو ہے نا وہ پارٹ بنا لیتی. تو بہرحال یہ ایک فیکٹ تھا جب مارکیٹ میں آیا. انیشلی کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, کچھ نے ریجیکٹ کیا, لیکن ایک حقیقت بن گیا جب اس لیول پہ آ گئے. اس وقت اس کے اندر بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں. اب اس میں بہت سارے ملکوں میں نا بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں. کہیں پہ انویسٹمنٹ کے اوپر بین ہے, کہیں پہ مائننگ کے اوپر بین ہے, کہیں پہ دونوں لیگلائز ہیں, کہیں پہ ایک لیگلائز ہے. تو بیسیکلی اگر کہیں ریزروز کی بات کریں تو اس کی بیس کچھ بھی نہیں ہے, بیس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرتا ہے کوئی ادارہ جن ممالک میں یہ لیگل ہے, رولز اس کے جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے یا کوئی بھی جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے, جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی کوئی ادارہ بیٹھا ہے, یا جس طرح اسٹاکس کی ہم بات کر لیں, شیئرز کی پرائسز یا یہ چیزیں جو کنٹرولڈ ہوتی ہیں, جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے نا اس کے اندر جو پرائس کنٹرول ہوتی ہے نا وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ڈیفائن کرتے ہیں, جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں, جن کی سب سے زیادہ جو اس کے اندر اسٹیک ہوتا ہے نا لوگوں کا. بیسیکلی وہ چاہیں تو اس کی پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن باقی جو ہے چیزیں کنٹرول میں اس حساب سے نہیں ہوتی, نہ اس کے کوئی ریزروز ہیں, نہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے. اچھا شہزادہ, آپ نے خود اس میں جو ہے وہ ٹریڈنگ کی ہوئی ہے, آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ہم سے آپ شیئر کریں کہ کیسا رہا, آپ نے اس میں کیا پایا, کیا کھویا. دیکھیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر یا بزنس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کی جو کاسٹ ہے نا وہ پے کرنی پڑتی ہے. آپ کا جو فیلئر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ریجیکشن بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس کے اندر آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی کہ اس میں بھی کرنا چاہیے؟ انسپریشن تو اگر آپ ویسے گوگل پہ بھی ہمیں اس وقت بہت ساری سکسیس سٹوریز ملتی ہیں. مجھے کسی دوست نے ایک ٹائم پہ کہا تھا کہ آپ کرپٹو کرنسی میں آئیں, تو میں نے اس وقت شاید اس کی بات کو اتنا جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دی. ایک دن میں گاؤں میں ہی تھا, اور اس وقت میرے گاؤں میں اس وقت نیٹ کا جو ایشو تھا نا وہ یہ تھا کہ سمجھے 2G نیٹ چل رہا ہوتا تھا, بڑی مشکل سے براؤزنگ ہوتی تھی. فیس بک پہ میں نے ایک سٹوری پڑھی ایک اسٹوڈنٹ کی جو کسی شاید یورپین کنٹری کا تھا یا USA کا تھا. اس نے ایڈمیشن کے لیے کچھ بٹ کوائنس پرچیز کیے تھے, اس نے یونیورسٹی کو فیس دی, اور باقی کچھ اس کے پاس جو ریمیننگ تھے اس کے والیٹ میں. تو 1-1.5 سال کے بعد اس کو جب پتہ چلا اچانک سے بٹ کوائن کی پرائس بوسٹ ہوئی, اور اس نے جا کے دیکھا, تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 2010 کی, شاید 2010 کی بات کر رہا ہوں. تو اس ٹائم پہ جب اس کے پاس وہ پتہ چلا, اس نے کوئی پاک روپیز میں اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ اس نے کوئی 70-80 بلین کی اس نے کرپٹو کرنسی بیچی تھی. اس کے بعد اتنے بٹ کوائنس پڑے تھے. ظاہر ہے اس کی بائنگ بہت کم ریٹ پہ تھی اور اتنے اچھے ریٹ پہ. میں لیٹا ہوا تھا, اور جب میں نے وہ نیوز پڑھی, وہ ایک اسٹوری پڑھی, تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا, اور اگلی کال میں نے اس دوست کو کی جس نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو پھر اس کے اوپر میں نے یہاں پہ اسٹڈی کی, یہاں بہت سارے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور جہاں سے جو مٹیریل ملا, کچھ انٹرنیٹ سے ملا, کچھ لوگوں سے ملا, کچھ ایکسپیرینس سے. اب کچھ چیزیں فیکٹ سے, کچھ لوگوں کی سیلف کریٹڈ چیزیں تھیں, لیکن جو چیزیں ملتی گئیں اس کو میں اڈاپٹ کرتا گیا. جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کو دیکھا. پھر مجھے دبئی میں ایک پتہ چلا ایک دوست کا کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے, وہ بڑا اچھا جانتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کو. پھر میں دبئی گیا, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو اس طرح سے پھر اس کے اندر میں انوالو ہوا. دونوں آپشنز رہے, اس کے اندر لاس بھی کیا اور اس کے اندر سے پرافٹ بھی کمایا, اچھے پیسے بھی کمائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, مت نہیں ہے آپ کی, تو ریالٹی ہے. نہیں, ریالٹی ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں 2012 میں باولپور میں تھا, ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی. جب میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے یہ کرپٹو کرنسی, ان کے ورڈز یہ تھے کہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے. دجالی فتنہ, یہ اس کے الفاظ سے. وہ ایک ٹیچر تھے,
تو میری جب ان سے بات ہوئی اور میں ملا بھی ان کو ایک ٹیچر کے ہی ریفرنس سے تھا, وہ ایک میرے دوست ہیں, وہ آلریڈی اس میں ہیں, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, انہی کے ریفرنس سے ایک اور دوست سے ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے, اور گپ شپ میں جب میں نے ان کے ساتھ یہ بات کی تو ان کا کہنا تھا یہ دجالی فتنہ ہے, یہ دجالی فتنہ, اس سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو. مطلب اس کے بڑا اس نے اس کو جو ہے نا زور دیا اس بات. اور پھر ایک ٹائم آیا, میں نے کچھ عرصے بعد اس سے کہا, میں نے کہا یار یہ جو دجالی فتنہ تھا اس میں سے آپ نے کوئی شیئر نکالا کہ نہیں نکالا؟ بعد میں پتہ چلے وہ خود کرپٹو مین تھا, ہو گیا تھا. بعد میں کہتا نہیں نہیں مجھے سمجھ نہیں تھی. ہمارا پرابلم یہاں پہ یہ ہے, اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور اوور آل مسلم امہ کی اگر بات کریں نا, تو ہم ہمیشہ سے فلاپ کن چیزوں کی وجہ سے رہیں کہ ہم کسی بھی جو انوویشن ہوتی ہے, کوئی ٹیکنالوجی کی کسی بھی چیز کے اندر جو بہتری آتی ہے, ترقی ہوتی ہے, ہم شروع میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک کو جب پہلی دفعہ پرنٹ کیا گیا تھا نا کسی مشین سے, اس ٹائم پہ جو علماء تھے, جو بہت سارے ہمارے حضرات تھے, انہوں نے فتاوے جاری کیے تھے کہ یہ بندہ واجب القتل ہے, کہ جی یہ تو اس نے بے حرمتی کی ہے. اچھا ایک ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے بھی بچپن میں بہت ساری کتابیں پڑھی تھی, ٹی وی اور عذاب قبر اور ٹی وی سخت گناہ, ٹی وی کے بارے میں. آج تمام جو ہے نا وہ اسلامک جتنے بھی جو اگر ہم کہیں اسکالرس ہیں, سب کی اپنی ویب سائٹس بھی ہیں, سب کی اپنی جو ہے وہ یوٹیوب چینلس ہیں, ویلاگس ہیں, اور ٹی وی چینلس بھی ہیں. ٹھیک ہے, ویب ٹی وی کے اوپر اسی کے تھرو ان کی چیز بری نہیں ہوتی, چیز نہیں, اس کا یوزیج ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو میں یوز کرتے ہیں تو نیگیٹو. کیا پیپر کرنسی کرپشن میں استعمال نہیں ہوتی؟ کیا پیپر کرنسی ٹیررزم میں استعمال نہیں ہوتی؟ کیا پیپر کرنسی جو ہے وہ اس کے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز میں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی؟ الٹیمیٹلی ہوتی ہیں. چیز بری نہیں ہے, چیز کا استعمال جو ہے نا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. ہمارا یہ بڑا جو ہے نا وہ ڈاؤن فال ہے. اب پاکستان میں دیکھ لینا کہ فارکس ٹریڈنگ اب آ کے کہیں اگر ہم بات کریں کہ ہم اتنا پیچھے چل رہے ہیں دنیا سے کہ فارکس ٹریڈنگ کو بھی ابھی آ کے کوئی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا کانسیپٹ آیا, تو اب آ کے تھوڑا سا اس کی کوئی رولز بنے ہیں یا کچھ چیزیں بنی ہیں. جبکہ فارکس ٹریڈنگ کا جو 24 آورس کا میکسیمم والیوم میرے خیال $7.9 ٹریلین کا جو ہے نا والیوم رہ چکا ہے, یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے فارکس ٹریڈنگ کا. ہم اس میں سے ہم اس کو لیگلائز ہی نہیں کر رہے, تو ہم اس میں شیئر کہاں سے لیں گے؟ ہم تو صرف بھی نہیں جا رہے, تو بٹ کوائن اسی طرح کرپٹو کرنسی کا 1.6 ٹریلین پہ گئی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن سے نہیں ڈیزائن کر پا رہے پاکستان میں, ہم اس میں سے شیئر کیسے لیں؟ پاکستان کو کیسے ویلیوز کیسے ڈیٹرمائن ہوتی, کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کی ویلیوز کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں؟ بیسیکلی اس کے اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا, جو اس کی ٹوٹل سپلائی ہوتی ہے, ایک اس کی ہوتی ہے سرکولیٹنگ سپلائی, اور ایک اس کا ہوتا ہے 24 آورس والیوم ہوتا ہے. جو 24 آورس کا اس کا جو والیوم ہوتا ہے نا, بیسیکلی اس کا اور اس کا سرکولیٹنگ سپلائی کا, اگر اس کی ٹوٹل سپلائی لمیٹڈ ہے, فار ایگزامپل ہم بٹ کوائن کی بات کر لیتے ہیں, اس کی ٹوٹل سپلائی ہے 21 ملین. اب 21 ملین جو مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم 2008 میں آیا تھا, تو 21 ملین مارکیٹ میں نہیں آ گیا تھا ٹوٹل سپلائی جو تھی. اس کے جو ڈیجٹس ہوتے ہیں نا, جو سیریل ہوتا ہے 10 ڈیجٹس ہوتے ہیں, ایک تو یہ جو اس کے بلاکس ہوتے ہیں, دوسرا جس طرح پیپر کرنسی کے اوپر نوٹ ہوتا ہے نا, سیریل نمبر ہوتا ہے, اس کا بھی اسی طرح سے بلاکس کے نا نمبرز ہوتے ہیں. اب سیریل نمبر نارملی 0 سے شروع ہوتا ہے اور اپورڈ جاتا ہے. کرپٹو کرنسی جب کوئی بھی کوائن مارکیٹ میں آتا ہے, لانچ ہوتا ہے, کسی بھی ایکسچینج کے اوپر انلسٹ ہوتا ہے, یا مارکیٹ کے اندر کسی بلاک چین ٹیکنالوجی پہ آتا ہے, سب سے پہلے اس کی ٹوٹل سپلائی ڈیفائن کی جاتی ہے. اور اس کے جو بلاکس بنائے جاتے ہیں یہ ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں, باٹم کی طرف آتے ہیں, کہ جی جو سپلائی ڈیفائنڈ ہوگی اتنی ہی سپلائی رہے گی, سپلائی انہینس نہیں ہوگی جتنی ٹوٹل سپلائی. اب بٹ کوائن کا کانسیپٹ کیا تھا, 21 ملین ہوگا انیشلی, کو 15, 15.5 یا 16 ملین مارکیٹ میں پہلے آ گیا تھا. باقی انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ دے دیا تھا اس کا پلان, کہ اگلا جو 6 فار ایگزامپل کہ 1.5 ملین آ گیا تھا, باقی جو مطلب 6 لاکھ تو اس کی جو کوائنز آنے تھے, اس کا مارکیٹنگ اس کی پلان آ گیا تھا اس کا مارکیٹ کے اندر کہ کتنے عرصے میں آئے گا. اس کی جو ایک پوری اسٹریٹجی اگر آپ ایکسل پہ اس کی ایک پوری ایک بنائیں نا, فیزیبلٹی بنائیں, آخری بٹ کوائن مارکیٹ میں سن 2140 میں مارکیٹ کے اندر آئے گا. اچھا, جو ٹریڈیشنل کرنسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, تو وہ جو کہ گورنمنٹ اور اس کا جو انٹر بینک ہوتا ہے, جو مین ہوتا ہے سینٹرل بینک, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, تو وہ اس کی قدر میں اضافہ یا کمی کر کے اپنے ملک کے حالات یا اپنے کمپٹیٹرس کو ٹف ٹائم بھی دے سکتا ہے. تو یہ چیز اپلائی ہوتی ہے ادھر ڈیجیٹل کرنسی میں؟ اس کے اوپر وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی جب سپلائی, اگر سپلائی اس کے لمیٹڈ ہے کسی بھی کوائن کی,
اس کی پھر کہانی وہی ہے. مارکیٹنگ کا ایک ہی فارمولا ہے دنیا کے اندر. آپ نے جہاز بیچنا ہے, آپ نے ایک سوئی بیچنی ہے, یا آپ نے جو ہے نا کرپٹو کرنسی بیچنی ہے, یا آپ نے ریئل اسٹیٹ بیچنی ہے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو سیل, کہانی ساری ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہے. اگر سپلائی آپ کی کنٹرولڈ ہے, ڈیمانڈ آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم انہینس ہو رہی ہے, تو آپ اس کی پرائس کو جو ہے نا وہ مینیج کر سکتے ہیں. نارملی مینیپولیشن دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے, کرپٹو کرنسی بھی مینیپولیشن ہے, مینیپولیشن ہوتی ہے. لیکن مینیپولیشن کیسے ہوتی ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہ مارکیٹ کو چلاتے ہیں, رن کرتے ہیں اس کی پرائس کو. اچھا, جتنی بھی کرنسیز ہیں جن میں ٹریڈ کرتے ہیں اس کی اقسام کیا کیا ہیں, اور کیا بٹ کوائن جیسے کہ آپ نے کہا مدر آف آل دیٹ کرنسیز, تو از اٹ ٹرو؟ بالکل, بٹ کوائن مدر آف کرپٹو کرنسیز. اصل میں یہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے نا جب بھی کسی بھی کوائن کا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ یوزیج کیا ہے. اب ہم شروع والی جو کرنسیز ہیں نا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں بٹ کوائن کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. 2008 میں 0.003 پہ اسٹارٹ ہوا. 2012 میں اس نے فرسٹ اس کا پیک لگا, تقریباً یہ گیا تھا کوئی 1000 پلس میں, 1080 یا 1085 تک یہ گیا تھا اس کے پرائس. اچھا, اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے سپلائی کا بھی, اور اس کی پرائس جو ہے نا ہر 4 سال کے بعد اس کو ہاونگ ایئر کہتے ہیں. اس کا جو اس کا ہاونگ آتا ہے, ہاونگ بیسیکلی ہے کیا, اس کی جو سپلائی ہے نا جب 2008 میں آئے تو ہر 10 منٹ کے اندر یہ جو ہم مائننگ کہتے ہیں نا بٹ کوائن کی, بہت سارے لوگ کرپٹو میں ہیں لیکن ان کو مائننگ کا نہیں پتا کہ مائننگ کیا ہوتی ہے, بیسیکلی مائننگ ہو کیا رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے مائننگ رگز لگاتے ہیں, سسٹمز لگاتے ہیں, یہاں پاکستان میں بھی بہت سارے اسکیمز اس طرح کے ہوئے. بے شمار لوگوں نے عام پبلک کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کہا جی ہم آپ کے بٹ کوائن کی مائن لگا رہے ہیں, آپ اتنے پیسے دے دیں. بیسیکلی مائننگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کی ہیش پاور جو ہوتی ہے نا, اب یہ جو آئی ٹی کے جو لوگ ہیں پراپر اس کو صحیح ذرا ان ڈیٹیل اس کو سمجھتے ہیں, کسی بھی سسٹم کی جو ہیش پاور ہے. میں جب کرپٹو میں گیا تھا اس ٹائم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہم نے اس وقت جو اس کی ہیش پاور جو ہم نے دبئی میں ہم بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں تھے, وہاں پہ یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, ہم نے سرچ کیا. تو اگر اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ جتنی ٹوٹل ہیش پاور بٹ کوائن مائننگ سیٹ اپس لگے ہوئے نا دنیا میں, اگر اس کو ہم یوز کر لیں, اس کی ہیش پاور کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں, تو یہ دنیا کا تقریباً کوئی 30واں ملک بنتا ہے بجلی کنزیوم کرنے والا, الیکٹریسٹی کنزیوم کرنے والا. اتنی ہیش پاور یوز ہوتی ہے اس کی. اچھا, اس کا بیسیکلی فرض کریں کہ یہ ہم ایک روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈیو میں ہیں. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری, تو پاکستان میں تو ویسے اس کا فیوچر نہیں ہوتا, ہمارے پاس تو بجلی کم ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. پاکستان میں مائننگ کیوں بین ہے؟ پاکستان میں مائننگ, ہمارے پاس تو پہلے ہی جو ہے نا یہ معاملات ہیں کہ الیکٹریسٹی جو ہے نا پہلے پوری نہیں ہوتی, لوڈ شیڈنگ ہے, تو ہم اس کو کیسے جو ہے نا اپروو کر سکتے ہیں. پاکستان میں, انڈیا میں, ہر جگہ ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مائننگ بین ہے. پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی اگر آپ کے پاس پیسہ لیگل ہے, منی ٹریل ہے, اس کے اوپر ایک ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے انٹرویوز بھی ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. یہ کچھ سال پہلے اس کے اوپر بڑے کیسز نکلے تھے, بہت سارے لوگ, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے اندر لوگ انوالو تھے, بلیک منی کو اس کے اندر کنورٹ کر رہے تھے, تو اس کے خلاف بڑا پریشن ہوا تھا یہاں پاکستان میں. پھر ایک ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے, ان کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا, اس وقت مارکیٹ میں آیا تھا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے, تو ایک یوٹیوبر نے جا کے ان کا انٹرویو لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ کی آپ کے پاس منی ٹریل ہے تو آپ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں آپ جائیں, آپ ٹریڈنگ کریں, مائننگ آپ نہیں کر سکتے یا انلیگل پیسہ نہیں ڈال سکتے بیسیکلی. اچھا, ہم ٹریک سے تھوڑا سا نہیں, مائننگ پاکستان میں نہیں ہو سکتی. میں یہ ٹریک سے تھوڑا سا وہ میں آپ کو بات اپنی کمپلیٹ کر دوں. بٹ کوائن کے جو تھا نا ہر 10 منٹ کے اندر جو ہے نا 72 بٹ کوائنس جو ہے نا مارکیٹ میں نئے آتے تھے, جو بلاک چین پہ آتے تھے, جو نئی پروڈکشن جس کو کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں آتی تھی 2008 میں. اس کا جو فائنینشیل ایئر ہوتا ہے نا جولائی ٹو جون ہوتا ہے, مطلب 2008 جولائی سے سٹارٹ ہوا تو جون 2012 تک جو ہے نا اس کا پہلا فائنینشیل ایئر, 4 سال جو ہوتے ہیں بیسیکلی اس کا 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے فائنینشیل ایئر. اس کی سپلائی 2012 جولائی سے 50% لیس ہو جاتی ہے. مطلب اگر ہر 10 منٹ میں 72 بٹ کوائنز آ رہے تھے, 72 بٹ کوائنز آ رہے تھے, تو 2012 میں وہ 36 پہ آ گئے, پھر 2016 میں وہ 18 بٹ کوائنز آ گئے, پھر 2020 میں وہ 8 بٹ کوائنز آ گئے. اب 2000 جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم آ رہے ہیں 24 کے اندر, تو یہ اس کا بھی ہاف ہو جائے گا. اب اس کا جو ہے وہ کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی, اس کا کہ مارکیٹ کے اندر آلریڈی کیونکہ اس کی سپلائی ڈیفائنڈ ہے 21 ملین ہوگی,
اوکے، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی. یہ کس نے ڈیفائن کیا؟ یہ جو اس کا فاؤنڈر تھا اس نے ڈیفائن کی تھی. جو فاؤنڈر ہوتا بیسیکلی وہ ڈیفائن کرتا نا, اسی کے ہوتے. لیکن اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں اس نے بلاک چین مطلب وہ دے دیے نا کوائنس, تو اس کے بعد وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ فار ایگزامپل آپ کے والیٹ میں بٹ کوائنس پڑے ہوئے, میں فاؤنڈر ہوں تو میں آپ کے والیٹ میں سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا, وہ میرے پاس رائٹس نہیں ہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو یہ اس کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ اس کی سپلائی کنٹرولڈ ہوتی ہے ہر 4 سال کے بعد. اب آپ بٹ کوائن کو گریجولی دیکھیں, 2012 میں $1,000 کا پیک ہے, پھر 2016 میں آپ جائیں تو یہ گیا تھا میرے خیال سے $2,000 اس نے کراس کیا تھا. پھر آپ 2020 کے اندر آپ آ جائیں تو اس ٹائم پہ 2012 کے اندر 2008 سے جب سٹارٹ ہوا 2012, پھر 2016 میں اس نے جو ہے نا 2000 یا اس کا یہ سوری $20,099 کا اس کا پیک تھا. پھر 2020 میں اگر آپ آ جائیں تو جو لاسٹ ہاونگ تھا اس کا 2020 والا, اس میں اس نے تقریباً $67,000 یا $68,000 کا پیک لگایا. اگلی جو پریڈکشن اس کی ہے جو ابھی 2024 کا لاسٹ کوارٹر, 2025 کا فرسٹ کوارٹر, یہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کی مین جو فلکچویشن ہوتی ہے نا, ایز پر اسٹڈیز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ جو اس کی پرائسز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ یا $2.5 تک بھی بٹ کوائن جا سکتا ہے. اس کے اندر یہ پاسبلٹی ہے اگلے ہاونگ تک. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا اس کا بیسک کانسیپٹ. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ٹریڈنگ کی طرف. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس کی ٹریڈنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اور اس کی سیکیورٹی پریکاشنز کیا آپ ایجوکیٹ کریں گے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جس مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نا, یہاں اسکیمس بہت زیادہ ہوتے ہیں, کاپی پیسٹ والا سسٹم ہوتا ہے, اویئرنیس نہیں ہوتی, لوگوں کو بیسک کانسیپٹس کا نہیں پتہ ہوتا, تو وہ صرف مارکیٹنگ اور صرف جو ہے نا موٹیویشن کے اوپر جو ہے نا وہ لیکچرز دے کے لوگوں سے بہت اچھی خاصی انویسٹمنٹس لی جاتی ہیں. یہ بڑے اسکیمز ہوتے ہیں. دیکھیں جس نے کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرنی ہے نا, وہ بندہ خود کرے. بائنانس آپ کے پاس بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, بائنانس آپ کو بیسک نالج بھی دیتا ہے, ایجوکیٹ بھی کرتا ہے آپ اس کو سمجھیں. آپ دوسرا کیا ہے کہ ہر بندہ بٹ کوائن کے پیچھے اگر آپ نے جانا ہے نا, ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. بٹ کوائن آپ کا چل رہا ہے فار ایگزامپل 40,000 راؤنڈ اباؤٹ, اس کے اوپر نیچے چل رہا ہے, فلکچویٹ ہو رہا ہے. ایک یونٹ آپ نے لینا ہے $40,000 کا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے آپ کا ٹریڈنگ کا, ہم 2x 3x 4x پہ گین کر رہے ہیں, ساری پیسے کو ڈبل ہی کر رہے ہیں نا. جی جی. ہم کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں بیسکلی وہ یہ کہ جو 1,000 کما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے 2,000 کمانے ہیں, جو 4,000 انویسٹ کرتا ہے وہ 8,000 کمانے کے لیے 2x 3x کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہاں بھی کانسیپٹ یہی ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ $40,000 کا ایک بٹ کوائن لے کے اس کا ویٹ کریں کہ وہ $80,000 تک جائے اور آپ کا $1 $2 میں کنورٹ ہو, تو آپ کوئی ایک اچھا پروجیکٹ اٹھائیں مارکیٹ سے, ایسا کوائن جو آپ کو سینٹس میں ملتا ہے, سینٹس میں ملتا ہے, اچھا پروجیکٹ ہو, اس کا آپ روڈ میپ اسٹڈی کریں, اس کا کسی اچھی ایکسچینج کے ساتھ اس کی لسٹنگ ہونا ضروری ہے. آپ اس کے اندر جائیں, آپ ادھر سے بائی کریں, اس کو ہولڈ کریں, اور اگلا جو ہاونگ آ رہا ہے, ہاونگ کے اندر جب مارکیٹ فلکچویٹ ہو یا جو ہے نا بوسٹ کرے, اس کے اندر جا کے آپ اس کو بیچیں. سب سے سیف آپ کا مطلب وہی 4 سال کے بعد جو ایک بوسٹ آتا ہے, تو اس کا ویٹ کریں. آپ نارمل ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس کے لیے نا پراپر اسٹڈی ضرور کریں. آپ اس کے ٹیکنیکل انالیسس بھی دیکھیں, فنڈامنٹل انالیسس دیکھیں, کرنٹ افیئرس بھی دیکھیں, مارکیٹ کو ڈیلی بیسس پہ اسٹڈی کریں. اگر ٹریڈنگ کرنی ہے تو پراپر ٹائم یوٹیلائز کریں اس کے اوپر, اس کو صحیح کی تھی. تو آپ نے اس کے لیے سارا ریسرچ وغیرہ کو سب چیزیں کی تھی, کتنا آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا تھا اس میں؟ ٹائم تو پھر اچھا خاصا کنزیوم کرنا پڑتا ہے جب آپ نے بیٹھنا ہے, ارننگ کو فوکس کرنا ہے. دیکھیں پراپر ایک بزنس ہے نا, اگر آپ نے فل فلیش اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے, اسی میں سے پیسے نکالنے ہیں, تو پھر آپ کو اوبویسلی آپ کو فل فلیش, یہ فل ٹائم جاب ہے, فل ٹائم ایکٹیویٹی ہے. اس کو آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے 1-2 گھنٹے دیکھ کے سمجھ کے, وہ تکا آپ کا لگ سکتا ہے, آپ سکسیسر نہیں بن سکتے. آپ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی چھکا اچھا لگ گیا, ایک ریٹ اچھا مل گیا آپ کو, ایک کوائن میں سے آپ نے اچھے پیسے کما لیے. پراپر وے میں اگر آپ جاتے ہیں, پراپر ایز اے ٹریڈر, پروفیشنل ٹریڈر بننا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو فل فلیش اسی کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. کیا پاکستان میں اس طرح کے کوئی ادارے یا کوئی پلیٹ فارمس ہیں جو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو؟ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہے, باقی کیونکہ مارکیٹنگ کمپنیز اس طرح کے کانسیپٹس جو ہے نا, وہاں ایجوکیشن سے زیادہ وہی انویسٹمنٹس کے معاملات ہوتے ہیں کہ بس آپ نے انویسٹمنٹ دینی ہے اور آپ نے اس کے اوپر ROI لینی ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے لینے ہیں. اچھا, یہ جو ہماری ٹریڈیشنل کرنسی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے تو ایک سسٹم ہوتا ہے لائک, اور اس لیے اس کا استعمال اور اس کو ٹریکنگ بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے, لیکن جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو تو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے, تو اس میں نقصانات کہاں کہاں ہوتے ہیں؟
نقصانات جو ہم نے پہلے بھی جس طرح ہم نے بات کی نا کہ اصل میں اس کی جو یوزیج ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. اب میں کہیں بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کہیں ایلیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں یوز ہوتی ہوگی, بالکل ہوتی ہوگی. بلکہ اگر میں بات کروں رافع کو, اگر آپ جانتے ہو رافع بلوچ جو پاکستانی ایتھیکل ہیکر بھی ہے, ان کا میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ایک 2-3 اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں جس میں کچھ کڈنیپنگس ہوئی, جس میں انہوں نے جو ہے وہ تاوان کے طور پر جو پیسے لیے تھے وہ بٹ کوائن لیے تھے. ایک جو ان کا ہے یو کے کا, ان کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی ویب سائٹ ہیک ہوئی تھی, اس کا بھی انہوں نے جو تاوان لیا تھا وہ بٹ کوائنس میں لیا تھا. پیپر کرنسی کو کریں تو اس میں بھی بہت سارے, اب کیا فزیکل کرنسی بھی تو ہمارے بہت ساری ایلیگل ایکٹیویٹیز میں یوز ہو رہی ہے, اس کو کیوں نہیں ٹریک کیا جا رہا؟ لیکن یہ زیادہ سیفسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریک نہیں ہوتی, اس کی کوئی آنرشپ نہیں لیتا, مطلب کوئی گورنمنٹ تو اس کی آنرشپ نہیں لیتی نا. گورنمنٹس کوئی بھی نہیں لیتی, ادارے بھی کوئی نہیں لیتے اس چیز کے اندر. لیکن ہے تو یہ ایک طرح سے اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اب جس طرح ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنس ڈیفائن کی ہیں, اس کی لمیٹیشنس رکھتی ہیں, یو ایس اے نے رکھتی ہے, یو کے نے یا کینیڈا نے, کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اتنی کرپٹو کرنسی کی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. آپ دبئی چلے جائیں, وہاں بھی آپ کی لمٹ ہے. ایک آفیشیل جو ہے نا آپ کی ایکسچینج ہیں جو رجسٹرڈ ایکسچینجز ہیں کرپٹو کرنسی کی, آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اس کے ساتھ افیلیٹ کرا سکتے ہیں, آپ کی وہ ساری ٹریکڈ ہوتی ہیں جتنی ٹرانزیکشنز ہوں. مجھے ایک بندے نے بھیجے تھے, ایک دوست سے, انہوں نے یہاں پہ پیمنٹ بھیجنی تھی مجھے, انہوں نے پیمنٹ کی یو ایس اے سے, انہوں نے وہ کوئی زیادہ ٹرانزیکشن کر دی اپنے اکاؤنٹ سے, اپنے والیٹ سے, بٹ کوائن ہی اس نے مجھے ٹرانسفر کیے تھے یو ایس اے سے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں کی جو لمٹ تھی نا, لمٹ ایکسیڈ ہو گئی, ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. مطلب چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کی کچھ میکینزم بنایا ہوا میکینزم بنایا جا سکتا ہے. پاکستانی گورنمنٹ اس طرف نہیں آ رہی. نہیں, ہم تو ابھی فوریکس اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اس کو ابھی آ کے ہم نے تھوڑا سا اس کا ایک وہ دیا ہے. اگر آپ پے پال کی بات کریں تو پاکستانی جو فری لانسرز کتنا بزنس کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو میری ریسرچ یہ ہے کہ جتنا جو فری لانسر نیٹ ورک ہے, جتنا یہ والیوم پاکستان میں لاتے ہیں, اگر اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو 3 سال کا جو والیوم ہے نا, اس سے آپ پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. اتنا بڑا والیوم ہے, لیکن ریگولیشن نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پے پال کے باہر سے اکاؤنٹس پرچیز کرتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پیمنٹس کرتے ہیں, وہ ایکسٹرا پیسے بھی ان کو دیتے ہیں, چارجز بھی پے کرتے ہیں. رسک بھی ہے کہ باہر سے آپ اکاؤنٹ پرچیز کریں, وہ مائٹ بھی کہ وہ بلاک ہو جائے, کسی دن کوئی اس کے اندر کوئی اور ٹرانزیکشن ہو جائے. یہ بڑے مسائل ہیں. تو یہ ہماری حکومت ریزنس کیا ہیں کہ ان کو بھی اس بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں نہیں پتہ, یا نالج نہیں ہے, یا کرنا نہیں چاہتے؟ اہمیت اور یہ ساری چیزیں تو سب کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن بہرحال اب یہ گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے تو میرے خیال ہے کہ حکومتیں پوری ہو جاتی ہیں, سیٹیں پوری نہیں ہوتی. اچھا, جو ویسے سیریسلی اس میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کو پاکستان میں رہ کے نہیں کرنی چاہیے؟ کریں, کیوں نہ کر سکتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں کر سکتے. لیکن اس کو یہاں پہ تو خطرات بھی بہت ہیں نا, یہاں پہ تو کوئی لمیٹیشن یا کوئی اسپیسیفک نہیں ایسا دیکھیں. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, منی ٹریل آپ کے پاس ہے نا, میں جو پیسے کرپٹو کے اندر لگا رہا ہوں, اگر اس کا ٹریک ریکارڈ میرے پاس ہے کہ میرا ایک لیگل اماؤنٹ ہے, ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے, میں ٹریڈنگ میں لگا رہا ہوں, تو میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں نا, ایشو نہیں ہے. یہاں پہ بائنانس نے ایک اچھی اپرچونٹی دی ہے کہ لوکلی جو بینکس ہیں ان کے تھرو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہوا P2P والا, اس کے اندر جا کے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور ایکسچینج پہ جا سکتے ہیں. آپشنز ہیں اس وقت, تو آپشنز ہیں نا. آج تو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ساری گائیڈ لائن بھی یہاں لے سکتے ہیں, آن لائن کورسز کر سکتے ہیں, ٹریننگس لے سکتے ہیں. بڑے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہمیں تو فزیکلی کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ, یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چاہیے کہ جہاں پہ جا کے ہم ان چیزوں کو دیکھیں. آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی, سیفٹی کو بھی انشور کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اچھا, اور آپ کا بھی کرنٹ ایکسپیرینس کیا چل رہا ہے اس حوالے سے؟ کرنٹ ایکسپیرینس اچھا ہے. میں تو خیر, میرا پرسنلی اوپینین یہ ہے کہ جو میں ذاتی طور پر دیکھتا ہوں, میں کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ریل اسٹیٹ میں بھی انوالومنٹ ہے, تو میں اس کو فل فلیش ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا. تو اس لیے میں تو اس طرح سے کرتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے, ہم نے کوائنس پرچیز کیے, میں ہاونگ ٹو ہاونگ چل رہا ہوتا ہوں اس وقت جو ہے کہ نیکسٹ جب ہاونگ آئے گی تو اس کے اندر جو میں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جو کوائنس پرچیز کی ہیں اس کے اندر میں پروفٹ میں بیچوں. پھر جب مارکیٹ میں دیکھیں, ٹریڈنگ جو ہوتی ہے نا, ہمیشہ مارکیٹ کبھی بھی ون پہ نہیں پوزیشن رہتی, نہ لوز رہتی ہے, ون اینڈ لوز رہتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے, جو ہم اکثر گراف دیکھتے ہیں. ایک بڑی ہم مارکیٹنگ میں مثال دیا کرتے ہیں کہ یہ جو اکثر ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا, اسی سے جو بنتی ہے, وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. جب وہ اسٹیٹ ہو جائے نا تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے.
جب آپ ڈاؤن ہوئے تھے تو اس کے پیچھے کیا آپ کی نیگلیجنس تھی اس کے اندر لاس کیا تھا؟ کچھ ایسے ہوتا ہے, کچھ ایسے پروجیکٹس جن کو پراپر اسٹڈی نہیں کیا تھا, آئیڈیا نہیں تھا, اس کو سمجھ نہیں سکے تھے, کچھ ایسے فلاپ پروجیکٹس کے اندر پیسے لگا دی. ہوتا ہے نا اندر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مارکیٹ چل رہی ہے تو چلو خیر ہے اس کے اندر لگا دوں. پچھلا گراف دیکھا, اس وقت اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا. مجھے یاد ہے میں نے بٹریکس کا جب اکاؤنٹ بنایا تھا, بٹریکس ایکسچینج ابھی پاکستان میں میرے خیال نہیں ہے, اس کے اوپر انہوں نے کوئی بین بھی پیچھے لگایا تھا, بعد میں نے ویسے ختم کر دیا تھا, یو ایس بیس تھی. بائنانس کا, بٹریکس کا میرا بنا ہوا تھا. بائنانس کا جو میں نے بنایا تھا اکاؤنٹ تو میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا. بائنانس نے شروع میں جو یوزرز دیے تھے پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو کلوز کر دیا تھا ایکسچینج کو اپنی. اس کے بعد نئے اکاؤنٹس نہیں لگ رہے تھے. پھر انہوں نے 2 گھنٹے کا ایک ٹائم دیا تھا. اس دن میری فلائٹ لیٹ تھی دبئی سے پاکستان کی, تو میں ایئرپورٹ پہ تھا. مجھے ویسے ہی وہ میں موبائل چیک کر رہا تھا تو مجھے فیس بک پہ نیوز ملی کہ بائنانس نے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ نئی رجسٹریشنز اوپن کیے. تو وہیں بیٹھ کے میں نے بائنانس کا اکاؤنٹ بنا لیا تھا. ابھی تو خیر مطلب یہ آپشن سارے ہیں. تو اس ٹائم پہ اتنی زیادہ اسٹڈی کرنے کے لیے چیزیں نہیں تھیں. آج ہیں, آج بہت زیادہ ہمارے پاس مٹیریل ہے. لاس کیا وہ آپ کی لیک آف نالج کی وجہ سے, لیک آف نالج اور نالج کے اوپر ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. تو یہی آج کے ٹاپک کا کنکلوژن ہے کہ یہ میتھ نہیں ہے, ریالٹی, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نالج ہو آپ کے پاس پراپر. ایگزیکٹلی. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں بھی ہیں اور سیلز ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ کا اس میں بھی بہت اچھا تجربہ ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو اس طرح سے کمپیریزن کریں کہ آج کے ٹائم میں انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ بینیفیشیل ہے یا بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی میں, تو آپ کا کیا اوپینین ہوگا؟ اصل میں اگر ہم اوور آل مارکیٹ کو دیکھیں, دونوں کا کانسیپٹ الگ ہے, دونوں کی ٹوٹل کیمسٹری سیپریٹ ہے نا. کرپٹو کرنسی ہے, کرپٹو کرنسی ہر بندہ نہیں کر سکتا. ریئل اسٹیٹ ہر بندہ, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں باہر کی نہیں بات کر رہا, صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ میں ہر بندہ انوالو ہو سکتا ہے. جو انٹرنیٹ جانتا ہے یا نہیں جانتا وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انوالومنٹ اپنی کر سکتا ہے. اس میں بھی آپ کے فیزز ہیں. آپ سائلنٹ انویسٹر ہیں, آپ مارکیٹر ہیں, آپ ٹریڈر ہیں, اور یا آپ اینڈ یوزر ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا. اسی طرح اگر آپ کرپٹو کرنسی میں آ جائے تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے. پیسے وہاں پہ بھی ہیں, پیسے یہاں پہ بھی ہیں, لیکن پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے چلیں, ریئل اسٹیٹ لوکل ایک چیز ہے, یا اس کے اندر یہاں پہ انفلوئنس اس وقت زیادہ ہے ریئل اسٹیٹ کا. کرپٹو کرنسی کا انفلوئنس ہے تو بہت کم ہے, یا لوگوں کو وجہ یہی ہے کہ نالج نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. آپشن دونوں بہت اچھے ہیں, اور کہیں پہ اگر آپ کو کمبائن کوئی اس طرح کا مل جائے تو وہ بھی زبردست ہے. لیکن مقصد کہنے کا دونوں آپشنز آپ کے پاس بیسٹ ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسیور کے اوپر کہ جی اگلا جو بندہ ہے وہ اس کی اپنی پرسیپشن کیا ہے. دونوں کے اوپر آپ کو فوکس بھی کرنا پڑے گا, دونوں کے اوپر آپ کو ٹائم یوٹیلائز بھی کرنا پڑے گا. میرا ایک فینومینا یہ ہے کہ 3 چیزیں نا آپ نے انوالو آپ کی ہوتی ہیں. آپ دنیا کی کسی انڈسٹری کے اندر آپ انوالو ہیں. سب سے پہلے آپ کا ٹائم. آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر امپلائی ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ چھوٹا بزنس کر رہے ہیں, آپ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ چاہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں, کاشتکاری کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنی انویسٹمنٹ لگانی ہے. اچھا, انویسٹمنٹ میں بھی مجھے کافی دوستوں نے 1-2 دفعہ پوچھا کہ جی وہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے اس کی کون سی انویسٹمنٹ ہے. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں جب ایک بندہ کوئی گورنمنٹ امپلائی بنتا ہے تو پہلے مہینے میں اس کو ایڈوانس سیلری تو نہیں نہ ملتی. پہلا مہینہ اس نے اپنے فیول کاسٹ بھی دیکھنی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھنی ہے, کھانا پینا کرنا ہے, ڈیلی ریفریشمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. ایٹ دی اینڈ آف منتھ جو ہے نا اس کو فرسٹ سیلری ملنی ہے. تو منتھ تو پورا اس نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, اس نے پیسے لگائے ہیں, اس نے جو ایجوکیشن جو ڈگری حاصل کی, اس نے جو کورسز کیے, اس نے جو انٹرنشپس کی, پیسے لگے, انویسٹمنٹ, وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. آپ کا ٹائم بھی لگے گا, آپ کی انویسٹمنٹ بھی لگے گی, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا آپ کی اسکلز بھی لگیں گی. یہ تینوں چیزیں آپ لگائیں گے. اب یہ تینوں چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک کابلر ہے, جیسے ہم اکثر باہر رات کو بیٹھے ہوتے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بچے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ایک ڈبہ سا اٹھا کے اس میں کچھ 2-3 برش اور پالش کی ڈبیاں رکھے, وہ تینوں چیزیں لگا رہے ہیں, ٹائم بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی لگا رہے ہیں, اسکلز بھی لگا رہے ہیں. لیکن وہ لگا کس چیز کے اوپر رہے ہیں؟ وہ ایک ڈبے کے اوپر, ایک ایسے کام کے اوپر جس میں سے جا کے وہ اگر 12 سے 14 گھنٹے 15-16 گھنٹے تک کام کرتے ہیں, اور جا کے وہ 1000-1500 روپے کی ایک پر ڈے جو ہے نا وہ ارننگ لے رہے ہوتے. یہی 3 چیزیں, ایک جو باہر ہاکر کھڑا ہوتا ہے ایک فروٹ کی ریڈی اس لگا کے, وہاں پہ وہ پورا دن مطلب ایسی سردی, ایسی بارش اور ایسی گرمی یا دھوپ, جس میں ہم گاڑی سے شیشہ تھوڑا سا نیچے کر کے, ونڈو نیچے کر کے اس کو آواز دیتے کہ اتنی فلاں چیز دے دو, اور پھر ہم اوپر کر لیتے ہیں.
ہم بیئر نہیں کر سکتے. وہ 12 سے 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے اس کے اوپر ہی وہیں بیٹھا رہتا ہے کھلے آسمان کے نیچے. وہ اپنی 3 چیزیں لگا رہا ہے اس ایک ریڈی کے اوپر ایز اے ہاکر, اور وہ وہاں سے 1500 سے 2000 یا 2500 کما رہا ہے. وہی 3 چیزیں ہیں. ایک انڈسٹریلسٹ ہے جس نے فار ایگزامپل یہ پلازا بنایا, کوئی بلڈر ہے, اس نے یہ پلازا بنا دیا, اس نے بھی یہ 3 چیزیں لگائی, ٹائم بھی لگایا, پیسہ بھی لگایا, اسکلز بھی لگائی, اپنا مائنڈ سیٹ لگایا. آج وہ یہاں سے کچھ اور ارننگ لے رہا ہے. اسی طرح آپ کرپٹو اور ریئل اسٹیٹ کا بھی اپنی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اب آپ اس کے اوپر جو لگائیں گے کہ آپ کرپٹو کے اندر بھی کس فیز میں آ رہے ہیں, کس اینگل سے آپ آ رہے ہیں, آپ کرپٹو کا آپ کوائن کون سا پرچیز کر رہے ہیں, کس ایکسچینج پہ آ رہے ہیں, کس حساب سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, یا آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, شارٹ ٹرم کر رہے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے. تو اس حساب سے جو ہے نا دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ کیمسٹری یا اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس بنتی ہے. پوائنٹس اگر بات کریں تو یہاں لوکلی پاکستان میں اگر بات کریں تو میں ریئل اسٹیٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر جو نمبر آف کلائنٹس ہیں نا وہ زیادہ انوالو ہیں یہاں پہ. اس حساب سے پاکستان میں اب پاکستان میں جن لوگوں کو کرپٹو کرنسی کی زیادہ سمجھ آتی ہے اس حساب سے یا فل فلیش بیٹھتے ہیں, وہ پھر یہاں بیٹھتے نہیں, وہ باہر چلے جاتے. میجورٹی یہی ہے. تو جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, وہ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ جو ہے نا ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو.